آپ پاکستان کہانی کی 18ویں قسط دیکھ رہے ہیں۔ اس قسط میں آپ جان پائیں گے کہ آپریشن مڈ نائٹ جیکال کیا تھا اور سندھ سے آنے والی ایسی کون سی خبریں تھیں کہ لوگوں نے اخبارات خریدنا چھوڑ دیے، اور وہ کون سا ثانیہ تھا جو بے نظیر بھٹو کے دور کے خاتمے کی آخری وجہ ثابت ہوا۔ 1989 کے آخر میں سینئر آفیسر انٹیلیجنس بیورو مسعود خٹک نے کچھ خفیہ طور پر بنائی گئی ٹیپس بے نظیر بھٹو کو پیش کی۔ ٹیپس میں ISI کے 2 افسران بریگیڈیئر امتیاز احمد اور میجر عامر پیپلز پارٹی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے اپوزیشن کے پاس چند ووٹ کم تھے۔ ٹیپس کے مطابق میجر عامر اور بریگیڈیئر امتیاز پیپلز پارٹی کے کچھ MNA پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ اپنے پارٹی کے خلاف ووٹ دیں۔ یہ کارروائی خفیہ طور پر ٹیپ ہو گئی اور پکڑی گئی۔ Audio tapes and video tapes. But before that, to understand Midnight Jackals, you have to understand that there were preparations being made for lodging, tabling a vote of no confidence against Mohtarama Benazir Bhutto. اس سازش کو آپریشن مڈ نائٹ جیکال کہا جاتا ہے۔ یہ نام بھی اسے DGI مسعود خٹک نے ہی دیا تھا۔ They were operating like jackals and in the middle of the night. سازش کا بھانڈا پھوٹنے پر میجر عامر اور بریگیڈیئر امتیاز کے خلاف پاک فوج نے انکوائری شروع کرا دی۔ دونوں افسران نے انکوائری میں بتایا کہ وہ یہ سب کچھ آرمی چیف جنرل اسلم بیگ اور صدر پاکستان غلام اسحاق خان کے کہنے پر کر رہے تھے۔ یہ بات انہوں نے کہہ تو دی لیکن ثابت نہ کر سکے، اس لیے ٹرائل کے بعد میجر عامر اور بریگیڈیئر امتیاز سے تمام اجازات واپس لے کر فوج سے ریٹائر کر دیا۔ مڈ نائٹ جیکال کی پوری رپورٹ آئی، میں نے اسٹڈی کیا اور میرے پہ دباؤ تھا کہ آپ ان کا کورٹ مارشل کریں۔ میں نے دیکھا کہ اس کے اندر شہادتیں اتنی نہیں تھی کہ کورٹ مارشل کے ذریعے ان پہ کوئی بڑی سزا ہو سکتی تھی۔ تو میں نے محترمہ سے کہا کہ میرے اپنے ثوابدیدی اختیارات ہیں کہ میں ان کے خلاف ایکشن لے سکتا ہوں۔ انہوں نے پھر کہا کہ کورٹ مارشل ہو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا کورٹ مارشل ہوتا ہے تو اس میں بہت سے سیاستدانوں کا نام آئے گا، فوج کے لوگوں کا نام آئے گا، دونوں اداروں کی بدنامی ہوگی۔ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی ثوابدیدی اختیار سے ان کو سزا دوں۔ میں نے اپنے اختیار استعمال کر کے دونوں آفیسرز کو ڈیو ٹو فالٹ آف آفیسر فوج سروس سے ریٹائر۔ بریگیڈیئر امتیاز اور میجر عامر تمام عمر اس سازش سے انکار کرتے رہے اور کہتے رہے کہ ہم نے جو کیا وہ سازش نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے افسران کے حکم پر معلومات حاصل کرنے کے لیے سازش کی اداکاری کر رہے تھے۔ کہ میں ایک ڈائریکٹر پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کا انچارج ڈائریکٹر تھا اور اس ادارے کا سربراہ ایک لیفٹیننٹ جنرل DGI تھا، ٹھیک ہے، ایک ملک کا صدر مملکت تھا اور ایک چیف آف آرمی اسٹاف تھا۔ جو فیصلے ہوتے تھے، جو پالیسیز مرتب ہوتی تھی اور جو احکامات صادر ہوتے تھے وہ اس ٹرائنگل سے شائع ہوتے تھے۔ اور میں نے کہا میں تو DG کے لیے یہ کر رہا تھا، میں نے اس کے ریزلٹس بھی DG کو دیے ہیں۔ آپ ریٹن بریف دے رہے تھے؟ ہاں ریٹن، اور میں نے وہاں جو اسٹیٹمنٹ دی 12 صفحات کے، اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہ جو مڈ نائٹ جیکال کیس ہے یہ بیسیکلی IB کا بھی آپریشن نہیں تھا، IB نے بے شک ریکارڈنگ کی تھی، اصل میں وہ ٹریپ آپریشن تھا۔ آپریشن مڈ نائٹ جیکال پیپلز پارٹی حکومت ختم کرنے کی ایک کوشش تھی جو ناکام ہوئی، لیکن 1990 میں وہ سانحہ ہوا جو بے نظیر کے اقتدار کو بہا لے گیا۔ سندھ اور مرکز میں پیپلز پارٹی اور MQM اتحادی تھے، لیکن MQM قائد الطاف حسین کئی معاملات پہ حکومت سے شدید اختلاف رکھتے تھے، جس کا اظہار وہ جلسوں اور ہڑتالوں کی شکل میں کیا کرتے تھے۔ بات محض سیاسی بیان بازی تک نہ رکی، بلکہ حالات بگڑتے بگڑتے لسانی فسادات تک پہنچ گئے۔ جب MQM کے مطالبات پورے نہیں ہوئے یا MQM مطمئن نہیں تھی، وہ گورنمنٹ سے الگ ہو گئے، لہٰذا سندھ حکومت جو ہے وہ اس کا وجود خطرے میں پڑ گیا کہ اب یہ ادھر پیپلز پارٹی کی حکومت قائم رہ سکے گی کہ نہیں۔ اس کا سیاسی بدلہ لینے کے لیے انہوں نے باقاعدہ MQM کے اوپر حملے کرنے شروع کیے اور MQM نے اس سے زیادہ غنڈہ گردی شو کی
اور دونوں جانب سے قتل و غارت شروع ہو گئی۔ ہر روز اخبارات میں خبریں چھپتی کہ کراچی سے فلاں شہر میں اتنی لاشیں اور فلاں میں اتنی لاشیں پہنچی۔ تشدد سے ہلاک ہونے والوں میں پنجابی، سندھی، مہاجر، پشتون سبھی شامل ہوتے۔ کراچی اور حیدرآباد سے مسخ شدہ لاشیں ہی نہیں، بم دھماکوں کی خبریں بھی تواتر سے آنے لگیں۔ یہ خبریں ایسی لرزہ خیز ہوتیں کہ کمزور دل کے حضرات نے اخبارات خریدنا ہی چھوڑ دیے۔ حالات اتنے بگڑے کہ کراچی اور حیدرآباد میں کرفیو لگانا پڑ گیا۔ سندھ حکومت فسادات اور خون خرابے کو روکنے میں ناکام دکھائی دیتی تھی۔ ایسے میں آئی جی سندھ کو پتہ چلا کہ قتل و غارت کے کچھ ملزم حیدرآباد کے علاقے پکا قلعہ میں پناہ لے چکے ہیں۔ ان کو گرفتار کرنے کے لیے 26 مئی 1990 کے دن آئی جی سندھ کی قیادت میں پولیس نے آپریشن شروع کیا۔ پکا قلعہ الطاف حسین کی جماعت MQM کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جب پکا قلعہ میں تلاشی شروع کی گئی تو گولیوں اور تشدد کا سامنا کرنا پڑا، جس پر پولیس نے سخت جواب دیا۔ یہاں سے معاملہ بگڑنا شروع ہوا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے مطابق پولیس نے قرآن اٹھائے احتجاج کرتے لوگوں پر بھی فائرنگ کی، خواتین کی عزتیں لوٹیں اور بچوں تک کو نشانہ بنایا۔ اخبارات میں ایسی خبریں بھی چھپیں جن کے مطابق پاکستان کا پرچم پکڑے ہوئے ان لوگوں پر بھی فائرنگ کی گئی جو پکا قلعہ کے مکینوں کی مدد کے لیے جا رہے تھے۔ آپریشن دوسرے دن بھی جاری تھا کہ فوج نے مداخلت کر کے اسے رکوایا۔ یہ آپریشن بے نظیر بھٹو کے حکومت کے خاتمے کا باعث بن گیا۔ بے نظیر بھٹو اس آپریشن کو سازش قرار دیتی تھی اور کہتی تھی کہ حقائق کو مبالغہ آرائی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ بہرحال پکا قلعہ کے واقعے کو بہت بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا گیا، مگر حکومت لا اینڈ آرڈر ریسٹور کر رہی تھی۔ کہا گیا کہ میسیکر ہوا، مگر کوئی میسیکر نہیں ہوا تھا، اور حکومت جانے کے بعد جو تحقیقاتی ٹیم قائم کی گئی تھی مخالف حکومت کی طرف سے، ان کو بھی کوئی میسیکر نہیں ملا۔ جب ثانیہ پکا قلعہ ہوا تو سندھ میں ملٹری انٹیلیجنس آپریشنل کے سربراہ بریگیڈیئر حامد سعید تھے۔ ان دنوں ملٹری انٹیلیجنس سب سے میسر اور خفیہ ایجنسی سمجھی جاتی تھی۔ بریگیڈیئر حامد سعید اس بارے میں کچھ اور ہی کہانی سناتے ہیں۔ یہ جب انہوں نے آپریشن شروع کیا تو انہوں نے اس علاقے کا گیس، بجلی، پانی ساری چیزیں بند کر دی۔ تو 3 دن کے بعد عورتیں، بچے گردن میں قرآن مجید لٹکائے ہوئے، سر پہ قرآن مجید اٹھائے ہوئے، وہ باہر نکلے کہ ہم تو بھوکے مر گئے ہیں، خدا کے واسطے اب یہ ظلم بند کرو۔ تو انہوں نے اس جلوس کے اوپر، وہ جو عورتوں بچوں کا جلوس تھا، اس کے اوپر بھی اندھادھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 50 سے زائد اموات ہوئیں۔ اب MQM تو ان کو 200 بتاتی تھی اور حکومت جو ہے وہ 40 بتاتی تھی، لیکن جو زیادہ قابل اعتبار تعداد ہے وہ 50 سے زائد تھی۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ایک تو سندھ اور پنجاب میں بم پھٹ رہے تھے، پشاور میں اسلحے کی بڑی بڑی کھیپس پکڑی جا رہی تھیں، بھارت نے پاکستان کے بارڈر پر فوج لگا دی تھی اور جنگ کا خطرہ منڈلا رہا تھا۔ ادھر ستم بالائے ستم یہ کہ برطانوی شہری سلمان رشدی نے ایک گستاخانہ کتاب لکھ کر پوری دنیا میں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی۔ اس پر پاکستان میں امریکی سفارت خانے کے باہر مظاہرہ ہوا، جس میں 6 افراد جان سے چلے گئے۔ حکومت پر شدید دباؤ تھا کہ سلمان رشدی کے معاملے پر مغربی ممالک سے تعلقات توڑ دیے جائیں یا سخت رویہ اپنایا جائے۔ بے نظیر بھٹو کے آرمی چیف سے تعلقات بھی خراب ہو چکے تھے اور صدر غلام اسحاق خان سے بھی ان کی بہت بگڑ چکی تھی۔ یہ وہ حالات تھے جن میں 6 اگست 1990 کے دن غلام اسحاق خان کی آواز ریڈیو پاکستان پر گونجی۔ میرے عزیز ہم وطنوں، مجھے یقین ہے کہ اب تک آپ کے علم میں یہ بات آ چکی ہوگی کہ میں نے آئین کے آرٹیکل 58 کی شق 2(ب) کے تحت اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک صدارتی حکم کے ذریعے قومی اسمبلی توڑ دی ہے، جس کے نتیجے میں وزیر اعظم اور ان کی کابینہ اپنے عہدوں پر برقرار نہیں رہے۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت پر جو چارج شیٹ لگائی گئی اس میں ثانیہ پکا قلعہ نمایاں تھا۔
اس چارج شیٹ پر نوائے وقت نے خبر چھاپی کہ غلام اسحاق خان نے تو وہی تقریر کی ہے جو ان سے پہلے کے تمام ڈکٹیٹرز کر چکے ہیں۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت کی برطرفی کے خلاف سندھ اور لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی گئی، لیکن دونوں جگہ یہ اپیل مسترد ہوئی اور اسمبلیاں بحال نہ ہو سکیں۔ بے نظیر کی پہلی حکومت کا کل دورانیہ 20 ماہ اور 4 دن تھا۔ آج آپ نگران وزیر اعظم کے ناموں پر شدید اختلاف سنتے اور دیکھتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں بے نظیر حکومت کے خاتمے کے بعد جو نگران حکومت قائم کی گئی اس کے وزیر اعظم کون تھے؟ نگران وزیر اعظم تھے IJI کے سربراہ غلام مصطفیٰ جتوئی، وہی غلام مصطفیٰ جتوئی جو اس الیکشن اور اس سے پہلے الیکشن میں ایک اتحاد کو لیڈ کر رہے تھے۔ نواز شریف نے 1990 کے الیکشن میں بے نظیر پر وہ کون سے 3 الزامات لگائے جو 28 سال بعد واپس انہی پر لگے؟ یہ سب کچھ آپ اگلی قسط میں جان پائیں گے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے علم میں اضافہ کیا تو تاریخ ضرور بدلے گی۔ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔